اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے 3 ایسی حدیثیں پیش کی تھیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا کا تذکرہ تھا، اور وہ دعا کون سی تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، مجھے اپنے دین سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہ کرنا۔ یہ دعا تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت باہتمام کیا کرتے تھے۔ میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے واقعات کی شکل میں پیش کی تھیں۔ آخری حدیث جو میں نے پیش کی تھی اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں، اور اس کے بعد 2-4 باتیں۔ شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کس دعا کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، کون سی دعا کثرت سے پڑھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ما کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان عندکی، جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ کس دعا کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ جس دعا کا آپ کثرت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی میں رچاتے اور بساتے ہیں وہ دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وہ خود آگے فرماتی ہیں کہ جب میں نے اس اہتمام کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر اس خاص توجہ کو دیکھا تو میں نے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ یا مقلب القلوب والی دعا کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ۔ اے ام سلمہ، کوئی بھی آدمی ایسا نہیں مگر اس کا دل اللہ رب العزت کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان رہتا ہے، یقلبها کیف یشاء، وہ اسے الٹ پھیر کرتا رہتا ہے جیسے چاہتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق وہ اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ فمن شاء اقام، تو اللہ جسے چاہے اسے سیدھے راستے پر باقی رکھے، ومن شاء ازاغ، اور جسے چاہے اسے سیدھے راستے سے بھٹکا دے، یعنی جس کو چاہے سیدھی راہ پر سیدھے ڈگر پر چلا دے، اور جس کو چاہے اسے گمراہ کر کے سیدھے راستے سے بھٹکا دے۔ اس حدیث پاک سے جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ تمام ابن آدم کا، ان قلوب بنی آدم دیگر روایت میں ہے، تمام ابن آدم کے دل ایک دل کی طرح سے، جس طرح سے ایک دل ہوتا ہے اسی طرح سے ایک دل کی طرح سے تمام ابن آدم کے دل اللہ رب العزت کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان رہتا ہے، یقلبها کیف یشاء، وہ اپنی مرضی کے مطابق جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہے کرتا رہتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ معلوم ہو گئی کہ اس دعا کا اہتمام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جن کے لیے جنت سب سے پہلے کھلے گی، جو جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائے گا، وہ اس دعا کا اہتمام اس حد تک کرے، تو پھر ہمیں اس دعا کے اہتمام کی کس حد تک ضرورت ہے یہ فیصلہ ہم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اس دھرتی پر سب سے زیادہ محبوب، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ بہترین جماعت
اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ میں اس دعا کے تعلق سے کس قدر سوال اور پھر اس کا اہتمام آپ اندازہ کریں، پھر ہمیں بھی اسی سے سبق لینا چاہیے۔ تیسری بات آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے دربار میں کس حد تک عاجزی اور انکساری کا کام لیا ہے۔ آپ کا درجہ اور پھر آپ کی اس کیفیت کا اندازہ کیجئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ رب العزت سے بے نیاز کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت سے بے پرواہ کبھی نہیں ہو سکتا، کتنے بڑے مقام و مرتبے پر پہنچ جائے مگر وہ رب کا محتاج رہے گا ہمیشہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اور انکساری اور اپنی حالت کو پیش کر رہے ہیں کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرا دل بھی تیرے قبضے میں ہے، ذرا مجھے اپنے دین پر ثابت رکھنا، ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں نہ ہونے پائے، مولا اس کا خیال رکھنا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دلوں پر قبضہ جب نبی کا نہیں تو پھر کسی کا کیسے ہو سکتا ہے۔ دلوں کے اندر کوئی چیز ڈالنا، اچھی یا بری، یہ کام صرف اور صرف اس رب کا ہے جو ہم سب کا رب ہے۔ اور آپ کو بتا دوں میں، ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ کچھ لوگ جب راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں یا آپ اس کو کچھ منوانا چاہتے ہیں دینی طور پر یا دنیاوی طور پر، تو آپ بھی تھک جاتے ہیں، آپ اپنے تمام اعزاء و اقربا، دوست احباب سے بھی کہلواتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں کوئی اثر اور فرق نہیں پڑتا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں یہیں کتنے لوگ ہیں نماز بار بار کہو بھی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، مگر دل پر اثر نہیں ہوتا۔ دلائل ادھر کے بھی، دلائل ادھر کے بھی، یعنی نماز پڑھنے کے فضائل، افادیت دنیاوی اخروی یہ بھی بیان کی جائے، اور نماز نہ پڑھنے کی جو وعیدیں ہیں، جو سزائیں ہیں، اس کو بھی بیان کیا جائے، مگر آدمی ادھر سے سنتا ہے اور ادھر سے نکال دیتا ہے، دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں پر راج صرف رب کا ہے، اور جب تک رب دل کے اندر وہ اثرات پیدا نہ کرے تب تک ایک انسان اس سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہی ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اچھی بات سن کر کے دل پر اس کا اثر نہ ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دل بیمار ہے، دل بیمار ہے، اور یہ بیماری اسے کہاں لے جائے گی یہ اس کا اندازہ شاید اسے نہ ہو، لیکن دل بیمار ہے یہ بات متعین ہو چکی ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی بات سن کر کے دل پر اس کا اثر نہ ہو تو یہ بات طے ہے کہ دل بیمار ہے، دل کینسر زدہ ہو چکا ہے، اور کب آخری وقت آ جائے کچھ اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا۔ تو دلوں پر راج صرف رب کا۔ اور میں بتا رہا تھا کہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں مگر اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ وہیں ایک واقعہ آپ کے ذہن و دماغ میں ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون بدبخت کے ساتھ مکالمہ چالو ہو گیا، مکالمے کے ساتھ ساتھ اب مناظرہ بھی چالو ہو گیا، آ جاؤ میدان میں، ہم چیک کر لیتے ہیں کون حق پر ہے کون نا حق پر ہے۔ میدان سجایا گیا، موسیٰ پہنچے علیہ السلام، اور فرعون اپنے لاؤ لشکر جادوگروں کا ایک پوری ٹیم اور ٹولی لے کے پہنچا، اور وہی جادوگر جو اس کی قربت کے لیے خواہاں تھے اور آتے وقت بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، ہمیں یہ چاہیے، ہاں ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے، دنیا بھر کی قربتیں، وزارت اور عہدے اور منصب اور یہ اور وہ۔ اور جب حضرت موسیٰ میدان میں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی کارکردگی پیش کی تو دیر نہیں لگی، ایک لمحہ نہیں بیتا، ادھر حضرت موسیٰ کی کارکردگی ہوتی ہے، ادھر ان تمام جادوگروں کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے اور کہتے ہیں آمنا برب ہارون موسیٰ۔ دیر لگی، لمحہ لگا، ادھر حضرت موسیٰ کی کارکردگی لاٹھی اپنا کام دکھاتی ہے رب کے حکم سے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جب چاہے تو دلوں کے اندر اثر پیدا کر دے،
اور وہ بھلائی کو قبول کر لے، نہ چاہے تو کسی کے بس کا روگ نہیں، وہ کوئی کتنا بڑا ہو، وہ کوئی بھائی نبی سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا نا۔ نبی اپنے دل کو رب کے دین پر ثابت قدمی کی دعا عاجزی سے کر رہا ہو، اور ایسا ممکن ہے کہ وہ دل پر قابض ہو اور وہ دعا کسی اور سے کر رہا ہو؟ نہیں، دل کسی اور کے قبضے میں ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور بڑی اہم ہے، اور یہی بتانا مقصود ہے آج کے خطبہ کا، یہ کہ اللہ رب العزت کے اچھے اچھے نام اور صفات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں، دونوں جگہوں پر اللہ رب العزت کے جو نام موجود ہیں یا جو صفات موجود ہیں، چاہے قرآن میں چاہے حدیثوں میں، اللہ کے جو جو نام اور جو جو صفات کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان تمام کو منوان ہو بہو مانا جائے، نہ اس میں کمی کی جائے، نہ اس میں زیادتی کی جائے، نہ اس کا انکار کیا جائے، نہ اس میں کسی معنی کی تبدیلی کیا جائے۔ جیسے اس حدیث پاک میں اللہ رب العزت کے حوالے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اللہ کے پاس انگلیاں ہیں، اور ان تمام انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان تمام بنی آدم کے دل کو کہ الٹ پھیر کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کی ایک صفت انگلی ثابت ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے لیے ہاتھ بھی ثابت کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا حضرت آدم کی جب پیدائش کی تو حضرت آدم کی پیدائش کے بعد جب تمام فرشتوں سے سجدہ کروانے کی بات کی تو کیا کہا؟ لما خلقت بیدیا، تم لوگ اس کو سجدہ کرو کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ اسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو عالم اور فاضل بھی ہیں، اپنے آپ کو بڑے بڑے القاب سے ملقب بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں ید کے معنی قدرت اور نعمت ہوتی ہے۔ یہ تمہارا معنی مطلب تمہارے سر پر، تمہارے جیب میں۔ اللہ اس کے رسول نے جب یہ ہاتھ ثابت کر دیا تو ہم ہوتے کون ہیں اس ید کو دوسرے معنی میں لے جانے والے؟ اور اگر اس ید کا معنی طاقت و قدرت اور نعمت ہے تو مجھے بتائیں، ہم سب کو بھی تو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، تو پھر حضرت آدم کی شان کیا رہ گئی؟ حضرت آدم کی خصوصیت کیا رہ گئی؟ آدم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اور یہ خصوصیت اسی وقت ثابت ہوگی جب آپ ید کا معنی جو ہوتا ہے اصلی وہی لیں گے، تب جا کر کے یہ شان باقی رہے گی، ورنہ آدم کی پیدائش میں اور ہماری پیدائش میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ ہم بھی رب کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی رب کی قدرت سے اگر پیدا ہوئے تو شان کیا رہ گئی؟ خصوصیت کیا رہ گئی؟ تو اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں اور جو صفات ہیں، ان تمام اسماء اور صفات کو ہو بہو ویسے مانا جائے، اس میں کسی قسم کی تعویل نہ کی جائے، تحریف نہ کی جائے، تکییف نہ کی جائے، تشبیہ نہ دی جائے، تمثیل نہ کی جائے۔ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں کی گئیں تو پھر انسان کے عقیدے میں کھوٹ لازم آئے گا، اور پھر انسان اپنی توحید سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ جہاں اللہ رب العزت کو رب ماننا ہے وہیں اللہ رب العزت کو معبود حقیقی ماننا ہے، اور وہیں اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات پر ہو بہو ویسے ایمان لانا ہے جیسے اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ ہم اس کا وہی معنی لیں گے جو اصلی معنی ہے اس کے اسم کا یا اس کی صفت کا۔ اس کے اسماء اور اس کے صفات میں کسی قسم کی تحریف نہیں کر سکتے۔ تحریف معنوی ہو یا تحریف لفظی ہو، یہ کفر کہلاتا ہے، انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جن کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی کتنے جذبے کے ساتھ کہے اور کتنے تمطراق کے ساتھ کہے، اگر اللہ رب العزت کے اسما کی تحریف کی گئی، تعویل کی گئی، یا اسی طرح سے تشبیہ اور تکییف کی گئی، اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے، ہم نہیں جانتے کیسے ہے، ہم اس کو مثال سے نہیں دیں گے کہ ایسے ہے جیسے انسان کا، یا ایسے ہے جیسے درندوں کا یا حیوانوں کا یا فلاں کا ڈھکا کا، نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے۔ کیسا ہے؟ اس نے ہاتھ بتایا ہے، ہاتھ کی کیفیت نہیں بتائی ہے، تو جو بتایا ہے اس پر ایمان لائیں گے۔
جس چیز کی وضاحت نہیں کی، نہیں بتایا، ہم اس کو نہ کوریدیں گے نہ اس کی بال کی کھال نکالیں گے، ہو بہو ویسے مانیں گے جیسے اس کی شان ہے۔ اس کے ہاتھ ہے اس کی شان کے حساب سے، اس کی انگلیاں ہیں اس کی شان کے حساب سے۔ اب ہم انگلیوں کو یوں نہیں کہیں گے ایسے انگلیاں ہوں گی، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے 2 ہاتھ ہیں، دایاں اور بایاں بھی ہے، یمین اور شمال بھی ہے، لیکن حدیث میں پھر آگے ہے کہ اس کا دونوں ہاتھ یمین ہے۔ اب یہ سب ساری جب تفاصیل موجود ہیں تو ہمیں اس میں خام خواہ بال کی کھال نکالنا، اس کا معنی یہ ہوگا ورنہ یہ ہو جائے گا، آپ کو ورنہ کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے اپنی شان بیان کی ہے اس نے ہی ہمیں اس پر بن وعن ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ہمیں اس میں دائیں بائیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء ہیں اور جو صفات ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے کچھ اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اسے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں سے تعلق نہ رکھو جو اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں کجروی کے شکار ہو گئے ہیں، جو اس کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں، جو اس میں تحریف کرتے ہیں، جو اس میں تبدیلی یا اضافہ کرتے ہیں، جو منمانی اس کے اندر اپنی باتوں کو گھسیڑتے اور داخل کرتے ہیں۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ایسے لوگوں سے اپنا رشتہ کاٹ لو، ایسے لوگوں سے لا تعلق ہو جاؤ، ایسے لوگوں سے دور رہو۔ اللہ کہتا ہے سَيَجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ہم انہیں مدد چکھا دیں گے جو کچھ یہ بدماشیاں کر رہے ہیں، ان کی بدماشی کا انجام سے ان قریب یہ 2-4 ہو جائیں گے۔ البتہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہو۔ ہاں، اللہ کے جو اسماء اور صفات ہیں ان اسماء اور صفات کے سہارے، ان کے وسیلے سے اللہ کو پکارو۔ بات وسیلے کی آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا یا مقلب القلوب، لگایا وسیلہ۔ یہ جو مروجہ وسیلہ ہے ان کے صدقے، ان کے طفیل اور ان کے وسیلے سے، یہ مروجہ وسیلہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ آپ اللہ رب العزت کے اسماء کو سامنے رکھیے، اس کی صفات کو سامنے رکھیے۔ آپ کو دلوں کی ثبات چاہیے تو آپ مقلب القلوب کہا گیا ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، یا رزاق ارزقنی، آپ کو رحمت کی بھیک مانگنی ہے، یا رحیم ارحمنی، اور اسی طرح سے آپ کو اگر اور کوئی چیز مانگنی ہے تو ان جیسے اسماء اور ان جیسے صفات کا وسیلہ اور اپنی حالت زار کو سامنے رکھیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی تضرع کے ساتھ کرتے ہیں، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ۔ یہ جو عاجزی ہے انسان کی، یہ عاجزی وسیلہ ہے کہ مولا تو دلوں کا پھیرنے والا ہے اور ہمارے دل تو تیرے کنٹرول میں ہیں، ہمارا تو کوئی بس نہیں ہے۔ تو یہ جو عاجزی ہے، اس عاجزی کو پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کی صفت کو سامنے رکھا، اور پھر اس کے بعد سوال کیا۔ میرے بھائی، کیا اس سوال میں اللہ رب العزت کی طرف یہ بات پہنچے گی یا نہیں؟ اور اگر پہنچے گی تو پھر ہمیں یہ مروجہ وسیلے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ اگر آپ یہ دعا کریں اور دین پر ثابت قدمی چاہتے ہوں، اور ثابت قدمی کی چاہت میں اگر یہ دعا کریں، تو آپ مجھے بتائیں اس میں مروجہ وسیلہ کہاں ہے؟ اس میں مروجہ وسیلہ نہیں ہے۔ اب 2 باتیں ہوں گی، یا تو یہ دعا قبول ہوگی یا رد کر دی جائے گی۔ اس بات کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے، قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی گارنٹی ہمارے پاس نہیں۔ چونکہ نبی نے یہ دعا کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت کے چانس ہیں۔ اگر شرائط ہوں، اگر شرائط ہوں تو قبولیت کے چانس ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ مروجہ وسیلہ اس میں نہیں ہے، یہ خام خواہ کی باتیں ہیں اور شریعت کے اندر دخل اندازی ہے، انٹرفیئر کرنا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اللہ رب العزت سے ان جائز وسیلوں کو اپنا کر کے دعا کریں جن جائز وسیلوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اور جن کی وضاحت کی ہے۔ ان مروجہ وسیلوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ دین کے اندر دخل اندازی ہے۔ کاش کی بات سمجھ میں آ جائے، اور امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور اپنی بہتری کی، بالخصوص دین پر ثابت قدمی کی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں، دین پر ثابت قدمی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پوری کوشش کرے، انسان اپنے دین پر ثابت قدم رہے، اس کے لیے اسے پوری کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور دین پر ثابت قدمی کے وسائل و ذرائع کو اپنانے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بارگاہ میں ہمیں دست دعا کی بھی توفیق دے۔ آمین۔